بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جاپان کا شہر ٹوکیو آج کل ایمانداری میں سر فہرست رہتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایماندار لوگ وہاں پائے جاتے ہیں، اور ساری دنیا میں جاپانیز مصنوعات خاص طور پر الیکٹریکل گیجٹس کو ریلائبل سمجھا جاتا ہے اور وہ پسند بھی کیے جاتے ہیں۔ لیکن وہاں کے لوگوں میں یہ خصوصیت کس وجہ سے ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، جاپان میں پہلی جماعت سے لے کر تیسری جماعت تک بچوں کو ایک ایسا سبجیکٹ بھی پڑھاتے ہیں جس میں انہیں روزمرہ کے معاملات اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ اور اخلاقیات کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے، جو کہ ان کی عملی زندگی میں بہت زیادہ کام آتا ہے اور ان کو ایک اچھا انسان بننے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 2، جاپان میں پہلی جماعت سے لے کر تیسری تک بچوں کو فیل کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ ان چھوٹے بچوں کی تعلیم کا مقصد ان کی تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، نہ کہ ان کو تلقین اور روایتی تعلیم، کیونکہ جاپانیز لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بچے کی جب بیسک نیسیسٹیز ہم پوری کرتے ہیں اور اس کو ایجوکیشن دیتے ہیں تو لٹریسی کے لیے ساری عمر پڑی ہوتی ہے اور اس کو ایک انسان بنایا جاتا ہے سب سے پہلے۔ نمبر 3، اگرچہ جاپان دنیا کی امیر ترین قوموں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں کام کاج کے لیے نوکرانی اور خادم کا تصور نہیں پایا جاتا۔ ماں باپ ہی بچوں اور گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور گھر کے سارے کام تمام اہل خانہ مل جل کر کرتے ہیں، اور وہاں پر کسی دوسرے انسان کو حقیر نظروں سے نہیں دیکھا جاتا، جبکہ اس کے بالکل برعکس پاکستان میں رواج ہے کہ یہاں پہ نوکر اور نوکرانیوں کا بہت زیادہ سسٹم ہے۔ نمبر 4، جاپانی بچے روزانہ اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کر 15 منٹ کے لیے اپنے اسکول کی جھاڑ پونچھ اور صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اور اس ایکسرسائز کا مقصد انہیں اخلاقی طور پر متواضع بنانا اور عملی طور پر صفائی پسند بنانا ہوتا ہے، یعنی کہ جس جگہ پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں اپنے اسکولز کو وہ ٹیچرز کے ساتھ مل کر خود صاف کرتے ہیں اور اس کام میں وہ شرم محسوس بھی نہیں کرتے۔ نمبر 5، جاپان میں ہر بچہ اپنا دانت صاف کرنے والا برش بھی اسکول لے کر جاتا ہے۔ اسکول میں جب ان کو نیپ ٹائم دیا جاتا ہے اور کھانے پینے کے بعد ان سے دانت بھی صاف کروائے جاتے ہیں تاکہ ان کو بچپن ہی سے اپنی صحت کا خیال رکھنے والا اور صفائی پسند بنایا جائے، اور ان کی ایتھیکل تربیت پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، جاپانیز لوگوں کے لیے ان کے بچے اور ان کی آئندہ آنے والی نسل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان کی صحت پر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ اسکولوں میں اساتذہ اور منتظمین کھانے کا معیار جانچنے اور بچوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے طلباء سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی بچے جاپان کا مستقبل ہیں اور ان کی حفاظت کا یقینی بنایا جانا کتنا اہم ہے۔ اور سب سے زیادہ لائف سپین بھی جاپانیز لوگوں کا ہی ہے، کیونکہ وہ صحت مند زندگی گزارتے ہیں، اپنے کام کاج خود کرتے ہیں۔ وہاں پر ایوریج بوڑھوں کی ایج بھی 70-80 سال ہے اور اس عمر تک بھی وہ اٹھ کر اپنے سارے کام خود کرتے ہیں اور چاقو چوبند رہتے ہیں۔ نمبر 7، جاپان میں صفائی کا کام کرنے والے کو ایک خاص نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کو کوڑے والا یا کچرے والا نہیں کہا جاتا، اس کو ایک ہیلتھ انجینئر کہا جاتا ہے۔ اس کی تنخواہ اور مزدوری امریکی ڈالر میں 5,000 سے 7,000 کے درمیان رہتی ہے، اور اس ملازمت کے لیے امیدوار باقاعدہ زبانی اور تحریری امتحان پاس کرتے ہیں اور پوری قابلیت جانچنے کے بعد ان کو اس جاب پر رکھا جاتا ہے، اور اس جاب کو بالکل بھی حقیر نہیں سمجھا جاتا اور ان کو اچھی خاصی پے دی جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان میں ایسے لوگوں کا گزارا بہت ہی مشکل ہے اور ان کو کوڑے والا یا کچرے والا کہہ کر ان کی تذلیل و تحقیر کی جاتی ہے۔ لیکن وہاں پر ایک ہیلتھ انجینئر کا صاف ستھرا ہونا اور پڑھا لکھا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ نمبر 8، جاپان میں گاڑیوں، ریسٹورنٹس اور بند مقامات پر موبائل استعمال نہیں کیا جاتا۔ جاپان میں سائلنٹ موڈ پر لگے موبائل کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے جس کا اردو میں مطلب ہے اخلاق پر لگا ہونا، یعنی کہ بلا وجہ آواز نہیں پیدا کرنا۔ نمبر 9، جاپان میں اگر آپ کسی کھلی دعوت یا بوفے ڈنر پر چلے جائیں، وہاں پر بھی یہی دیکھیں گے کہ لوگ اپنی پلیٹوں میں صرف اتنا ہی کھانا ڈالتے ہیں جتنا ان کو ضرورت ہو، یعنی کہ پلیٹوں میں کھانا بچانا یا کھانے کو ضائع کر دینا جاپانی لوگوں کی عادت نہیں ہے۔ نمبر 10، جاپان میں سال بھر گاڑیوں کی ایوریج تاخیر 7 سیکنڈ تک ہوتی ہے۔ جاپانی وقت کے دوران صرف ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی ایک ٹرین 30 سیکنڈ لیٹ ہو گئی، اس پر تمام مسافروں سے معافی مانگی گئی اور ان کو ان کی ریل کے ٹکٹ میں سے کچھ ڈسکاؤنٹ بھی کیا گیا، کیونکہ جاپانی وقت کے بہت زیادہ قدردان لوگ ہیں اور منٹوں اور سیکنڈوں کی قیمت بھی جانتے ہیں۔ بہت خوب، لیکن ایک ضروری بات یہ ہے کہ یہ جاپانی
امیر نہیں، دنیا کے 100 امیر لوگوں میں بھی ایک جاپانی نہیں ہے۔ ان کی زندگی بہت سمپل ہے۔ اور ٹیلی فون جس سائلنٹ موڈ کی میں بات کر رہی تھی اس کو جاپنیز میں مینر موڈ کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں لوگ 14 اگست کو آزادی والے دن بھی بائک کا سائلنسر کرواتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ شور پیدا ہو سکے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ نے اسے بہت اچھا سبق سیکھا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔